السلام علیکم۔ محبوب کو مچھلی کی طرح تڑپانے کے دو طریقے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ جو آپ کا محبوب ہے وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا، وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہا ہے، جتنا ٹائم وہ مجھے نہیں دیتا اور میں تڑپ رہا ہوں، میری طرح وہ بھی تڑپے، تو یہ دو کام آپ نے ضرور کرنے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بالکل ریورس ہو جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور نیچے کمنٹ کر کے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور اگر کوئی آپ کا کویسچن ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے ریئل لو، ایک ہوتا ہے فیک لو۔ اب اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی پہچان وہ آپ نے خود کرنی ہے کہ آیا کہ وہ انسان آپ سے اگر سچی محبت کرتا ہوگا، وہ انسان اگر آپ کے ساتھ دل سے لوائل ہوگا، محبت کرتا ہوگا، تب تو وہ تڑپے گا، جو کام دو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن اگر فیک لو ہوا، ٹائم پاس اگر وہ کر رہا ہوگا، مطلب ویسے ہی اس نے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کی اس کو عادت پڑ چکی ہوئی ہوگی، تو اس سے پھر میں بھی اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اور یہ چیزیں اسی انسان کے اوپر امپلیمنٹ کریں گی اور ریزلٹس کریٹ کریں گی جس انسان کے ساتھ آپ کا ایک دل کا رشتہ ہوگا، محبت کا رشتہ ہوگا، تو تب جا کر ان چیزوں کے آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ میں تیسرا انسان اس کو لے کر آ جائیں۔ اب اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کی طرف جائیں، یا ایک جو ہے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے تو وائف کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لے، یا ہسبینڈ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے آپ سب کے لیے کہ تیسرا انسان وہ ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا کلاس فیلو ہو سکتا ہے، کوئی جناب آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی فیملی میں سے کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ آپ نے صرف اس انسان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے لگ جانا ہے۔ مطلب اگر کوئی فیمیل ہے تو اس نے اپنی فیمیل فرینڈ کے ساتھ ایسے کرنا ہے، اگر کوئی میل ہے، دوست ہے، تو اس نے کوئی اپنا کلاس فیلو اس کو ڈھونڈ لینا ہے اور اس کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ زیادہ ٹائم اگر آپ کسی اور انسان کو دیں گے تو آپ کے پارٹنر کے اندر ایک جیلسی وہ آئے گی، آپ کا پارٹنر آپ سے جیلس ہوگا۔ لیکن یہ ہوگا تب، جس طرح پہلے آپ سے بات کی ہے، کہ اگر وہ کچھ نہ کچھ آپ سے محبت کرتا ہوگا، اس کے دل میں آپ کی محبت، آپ کی چاہت ہوگی، تب وہ جیلس ہوگا۔ لیکن اگر وہ صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہا ہوگا اور صرف اس کا مقصد یہی ہوگا کہ بس میں نے اس کے ساتھ تھوڑی بات چیت کرنی ہے، ٹائم پاس ہو جانا ہے، تو وہ تو شکر کرے گا کہ ٹھیک ہے، یہ جا رہا ہے، یہ کسی اور کے ساتھ مصروف ہے، تو اس کے اوپر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہمارے رشتے میں کسی تیسرے انسان کے آ جانے سے کیا فرق پڑ جائے، یا اس سے کیسے وہ انسان تڑپے گا۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو انسان کسی سے سچی محبت کرتا ہے وہ اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ اگر مرد کی بات کی جائے تب بھی اس کی سائیکالوجی میں یہی چیزیں آتی ہیں، عورت کی بات کی جائے تو اس کی سائیکالوجی میں یہی چیزیں آتی ہیں۔ کیسے؟ مرد جس عورت سے سچی محبت کرتا ہے وہ اس عورت کی طرف آنے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس عورت کو ہوا بھی نہ لگے، اس کو کوئی دیکھے بھی نہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ہر طرح سے پروٹیکشن دیتا ہے اس عورت کو، اور اس عورت کے لیے وہ انسان کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور بس وہ یہی چاہتا ہے کہ اس عورت کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، کوئی اس کو چھوئے نہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ بالکل ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ صندوق میں وہ بند کر کے اس کو رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے مرد کی سائیکالوجی۔ اگر وہ کسی سے سچی محبت کرتا ہوگا تو وہ شیئر کرنا، یہ تو بڑی بعد کی بات ہے نا، کہ کسی اور کے ساتھ دیکھ لینا، یہ تو اس کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہوگا۔
مرد کے نزدیک یہ سب سے بڑا شرک ہے، جرم ہے، اور بہت ساری خواتین اس چیز کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کسی اور انسان کے ساتھ ریلیشن شپ بناتی ہیں۔ اور میں نے یہ بات کسی جگہ پر پڑھی تھی، اگر آپ مرد سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور جو اس کی پسندیدہ عورت ہے وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ بنائے گی تو مرد ساری عمر جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب اتنی اس کے اندر اتنا وہ یہ چیز اس کو ہرٹ کرتی ہے کہ وہ تڑپتا رہتا ہے، شاید وہ آپ کو بتا پائے یا نہ بتا پائے، بہرحال آپ کو اس کی فزیکل پریزنس سے پتہ لگ جائے گا، دیکھنے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ کتنی تکلیف میں ہے۔ وہ صرف آپ کو اپنے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ آپ کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی طرح فیمیل کی سائیکالوجی ہوتی ہے، اسی طرح عورتوں کی نفسیات ہوتی ہے۔ کیسے؟ آپ کو سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ فیمیل کی تعداد دیکھ لیں، وہ بہت زیادہ ہے بنسبت مردوں کے۔ تو کہتے ہیں کہ مرد کو 2 شادیاں کرنی چاہیے، 3 شادیاں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت ساری خواتین، ایک پیچھے ریسرچ بھی آئی تھی کہ 35+ پتہ نہیں کتنے کروڑ خواتین جو ہیں وہ ان میرڈ ہیں، وہ شادی کی تلاش میں ہیں، اور جو بیوہ اور طلاق یافتہ ہیں ان کی تو ایک مطلب کوئی تعداد ہی نہیں ہے نا، ان لمیٹڈ ہیں اس طرح کے کیس۔ لیکن جس بندے کی ایک شادی ہے، اگر وہ جیسی دوسری شادی کی بات کرتا ہے تو کیوں اس کی جو وائف ہوتی ہے، اس کی جو گھر والی ہوتی ہے، وہ سٹینڈ لے لیتی ہے اور وہ اپنا گھر اس کو برباد کرنے کے اوپر تل جاتی ہے کہ اگر آپ نے سیکنڈ میرج کی تو میں آپ سے ڈیورس لے لوں گی۔ اب آدمی بلیک میل ہو جاتا ہے، اگر کسی کے کوئی بچے ہوں گے آگے، وہ کہے گا کہ یار میں اب یہ نیکی کیسے کر سکتا ہوں، یہ سنت، یہ سٹینڈ میں کیسے لے سکتا ہوں کہ جو میرے بیوی بچے ہیں یہ تو مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، اور میں کسی اور کا دل رکھنے کے لیے، کسی اور کی مدد کرنے کے لیے اپنا گھر میں کیسے برباد کر سکتا ہوں؟ تو لوگ نہیں کرتے، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ تو اس طرح کا کنسیپٹ ہے، اور کچھ جو ہے وہ پھر فلموں میں اور ڈراموں میں اس طرح کا دکھایا جاتا ہے کہ خواتین نے اپنی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے، کس طرح سے آگے جو ہے میل کو بلیک میل کرنا ہے، اور کس طرح سے عدالتوں کا رخ کرنا ہے۔ حالانکہ اس چیز کی اجازت اسلام دیتا ہے، 4 شادیوں کی اجازت اسلام دیتا ہے کہ اگر آپ سب کے ساتھ انصاف کر سکو تو ٹھیک ہے، تو آپ کو 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ تو ایک ریلیجیس ڈیبیٹ چلی جائے گی، میں صرف اور صرف آپ کو ایک سائیکالوجی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کس طرح سے جو بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، جو بندہ آپ کے ساتھ سچا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کے دل میں کتنے زیادہ ایموشن ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ تو جیسے ہی آپ کسی اور کو ٹائم دیں گے، عموماً آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا میل میں بھی اور فیمیل میں بھی، ہمارے پاس تو کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ اٹیچمنٹ بن جاتی ہے، ایک محبت بن جاتی ہے، کسی عورت کو عورت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، مرد کو مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ایک اٹریکشن اٹیچمنٹ کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ تو موسٹلی یہ جو جیلسی ہوتی ہے یہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک کی کوئی سہیلی ہے، فرینڈ ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ دوستی نہ کرے، ایون کہ فیمیل کے ساتھ دوستی کرنا ان کو گوارا نہیں ہوتا، وہ اپنی دوست کو شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہ ہوتی ہے اصل اٹیچمنٹ، اصل جو لو ہوتا ہے، یہ تو کسی انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے میل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آپس میں اٹیچمنٹ بن جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دونوں ہی دوست ہوں، ٹھیک ہے، اور ہماری دونوں کی دوستی ہو، ہمارے دونوں کے درمیان کوئی نہ آئے، ایون کہ وہ اپنی فیملی کے سامنے وہ سٹینڈ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری دوستی پکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو دل سے چاہتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، تو وہ کبھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ اس کو نہیں دیکھ پائے گا، وہ کبھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور میں اگین یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہ سچی محبت ہوگی، اگر وہ سچا پیار ہوگا، تو وہ انسان تڑپنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مرنے سے پہلے ہی وہ انسان مر جائے گا اور تڑپے گا، بات سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ یہ دیکھیں
کہ وہ انسان تڑپ رہا ہے اور وہ معافی مانگ رہا ہے، تو پھر دوبارہ سے آپ نے اس کے ساتھ ریلیشن شپ کنٹینیو کر لینا ہے۔ پھر آپ نے کسی کو جان بوجھ کر آپ نے اذیت نہیں دینی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دفعہ کسی کو آپ نے تھوڑا مینٹلی ٹارچر کیا، تھوڑا پیچھے دھکیلا، اس کے بعد جیسے ہی وہ اپنی لائن پر آ جائے تو اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے اس تیسرے انسان کو آپ نے ٹائم تھوڑا کم دے دینا ہے، اور اپنے دوست کو آپ نے زیادہ ٹائم دینا ہے، پھر اس کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اور جس طرح سے پہلے آپ کا ریلیشن شپ چل رہا تھا آپ نے اسی طرح سے ریلیشن شپ کو آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے اپنے پارٹنر کو اگنور کرنا ہے۔ دیکھیے، اگنورنس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ جس بندے کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بن جاتی ہے اور جس کے ساتھ آپ تعلق میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ اگر اگنور کرنے لگ جائے، ایون کہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر ایک نے کسی کو واٹس ایپ پر میسج کیا، اگلے نے سین کر لیا، اور سین کر کے اگر اس کا کوئی کام پڑ گیا، اس کو کسی فیملی ممبر نے بلا لیے، یا کوئی انسان اس کے سامنے آ گیا، یا کوئی کام اگر تھوڑا سا رپلائی لیٹ ہو جاتا ہے، میسج سین کرنے کے بعد اگر 1 منٹ بعد بھی رپلائی جاتا ہے، تو کئی لوگوں کے اسی کے اوپر جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ یار تم نے مجھے فوراً رپلائی کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ تو اتنی ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے دوسرے انسان کے دل میں، اس کے اندر اتنا جو ہے وہ کھونے کا ڈر ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا لیٹ رپلائی کیا جائے، اس کا سٹیٹس نہ دیکھا جائے، اس کی فوراً کال نہ اٹھائی جائے، فوراً اس کے میسیجز کا جواب نہ دیا جائے، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ مجھے اگنور کر رہا ہے، اور پھر وہ آپ کے پیچھے اور بھاگتا ہے۔ اور یہ بے شک آپ نے ایکسپیریمنٹ کر لینا ہے، بے شک آپ کے ایک ہیلدی ریلیشن شپ چل رہا ہو، کوئی اس میں کنفلکٹ وغیرہ نہ ہو، تو یہ آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنا ہے کہ جو سامنے والا انسان ہوگا وہ آپ کو میسج کرے گا، آپ نے اس کا میسج ریڈ کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میسج ریڈ کر کے آپ نے اس کو رپلائی نہیں کرنا، میسج سین کرنا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے وقفہ دے دینا ہے، پھر اس بندے کو تڑپتا ہوا آپ دیکھیں گے، اتنے میسج اس کے آئیں گے، اتنی کالز اس کی آئیں گی کہ یار آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یا وہ رونا شروع کر دے گا، لیکن کرے گا وہی جس کی اٹیچمنٹ ہوگی، جو دل سے چاہتا ہوگا۔ جو دل سے نہیں چاہتا ہوگا، جو ٹائم پاس کر رہا ہوگا، وہ تو کہے گا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ جو بندہ ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے نا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، وہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ ٹائم پاس نہیں کرتا، اس کے پاس مختلف آپشن ہوتے ہیں، اس کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، ایک کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے، پھر دوسرے کے ساتھ، پھر تیسرے کے ساتھ، پھر چوتھے کے ساتھ، کیونکہ اس کا جو ایک ٹائم پاس کرنے کا پرپز ہوتا ہے نا، جو پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ ہر انسان سے وہ اپنی نیڈ جو ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، پہلے والے سے میں نے اپنے فائنینشیل نیڈ پوری کرنی ہے، دوسرے سے ایموشنل، تیسرے سے فزیکل۔ بہت سارے آپ کی سوچ ہے کہ کس قسم کے لوگ، کس قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ اس سوسائٹی میں، اس دنیا میں آپ کو ملیں گے، جن کا پیچھے پورے کا پورا پرپز ہوتا ہے، اور جس طرح ایک مطلب ہوتی ہے نا اسکرپٹ ان کے پاس تیار ہوتی ہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ اس طرح سے ریلیشن شپ بنانا ہے، پھر یہاں محبت دینی ہے، پھر یہاں پر اس کو اپنا اڈکٹ کرنا ہے، پھر یہاں پر اس کو مینوپولیٹ کرنا ہے، پھر یہاں سے اپنا مقصد نکلوانا ہے، اور پھر ایسے کرنا ہے۔ پوری ان کے پاس پلاننگ ہوتی ہے کہ کس بندے کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا چاہیے، کس کے ساتھ مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، کس بندے سے میری نیڈ، میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اور جہاں پر ان کو یہ لگتا ہے نا کہ نہیں فلاں بندے سے میری نیڈ پوری نہیں ہونے والی، یا یہ بندہ میرا کسی کام کا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ یہ شروع سے ریلیشن شپ بناتے ہی نہیں ہے۔ یہ بناتے ہی وہاں پر ہیں کہ جو بندہ تھوڑا سا سمپل ہو، ٹھیک ہے، جس بندے کو اتنا دنیا داری کا اور ان چکروں کا پتہ نہ ہو، ایک سمپل سیدھا سادہ سا بندہ ہو، وہ جلدی مینوپولیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ویکنس ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر جلدی اعتبار کرنے لگ جاتا ہے، وہ جلدی دوسروں کی باتیں ماننے لگ جاتا ہے، وہ جلدی کنونس ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ جو مقصد نکلوا سکتے ہیں ایموشنل کر کے، اس کو مینوپولیٹ کر کے، تو وہ
جلدی ان کے جھانسے میں لوگ آ جاتے ہیں، اور جو لوگ تھوڑے تیز تراز ہوتے ہیں، تھوڑے سمارٹ ہوتے ہیں مینٹلی طور پر، وہ عموماً مطلب کم مینوپولیٹ ہوتے ہیں، یا ان کو مینوپولیٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اور یہ بات میں نے کسی پریویس ویڈیو میں کی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ آپ ہمارے کام کے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے دوستی کر کے ہمارا کوئی بزنس نکل سکتا ہے، بزنس کوئی اوپننگ مطلب ہو سکتا ہے، لالچ بزنس بڑھنے کا، ٹھیک ہے، آپ سے دوستی کرنے سے ہمیں کوئی فائنینشیل سپورٹ مل سکتی ہے، آپ سے دوستی کرنے سے ہماری کوئی ایموشنل نیڈ پوری ہو سکتی ہیں، آپ سے دوستی کرنے سے ہم کسی اور انسان تک پہنچ سکتے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اگر بظاہر آپ ڈائریکٹلی بولیں گے، ڈائریکٹلی دوستی کی کوئی آفر کرے گا تو آپ میں بھی اس کو ٹھکرا دیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلے کرتے کیا ہیں کہ وہ آپ کو محبت کا جھانسا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور ہر بندہ تقریباً 80% لوگوں کو اپنی فیملی سے محبت نہیں ملی ہوتی، چاہے وہ غریب خاندان کے ہوں، چاہے وہ امیر خاندان کے ہوں۔ اور جس بندے کو اپنی فیملی سے محبت نہیں ملی ہوتی، اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں، جیسے ایک برتن خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ برتن اب فل کیسے ہوگا، کوئی بندہ پھر آ کر ان کی تعریف کرتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، تو وہ اس کی طرف بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپریسیشن کا تو یہاں پر ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں ہے، نہ اسکول کالج یونیورسٹی میں، نہ فیملی میں، کہ کسی بچے کو اپریشیٹ کیا جائے کہ تم بہت اچھا پڑھتے ہو، تم بہت خوبصورت ہو، یا کسی کی فزیکل اپیرنس کی تو کوئی تعریف کی نہیں جاتی، کسی کی ڈریسنگ سینس کی کوئی تعریف کی ہی نہیں جاتی، کسی کی کوئی ٹیلنٹ کی کوئی تعریف کی ہی نہیں جاتی، کوئی شاباشی تو دی ہی نہیں جاتی۔ پھر اچانک جیسے ہی کوئی انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے اور وہ آپ کی ہر بات پر تعریف کرتا ہے، ایون کہ آپ کے جوتوں کی تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ہیئر سٹائل کی تعریف کرتا ہے، آپ کی باتوں کی سٹائل کی تعریف کرتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کی تعریف کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس بندے نے مجھے پہچان لیا ہے، یہ بندہ واقعی مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ لیکن وہ اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کو محبت دے کر جب جیسی آپ اس کی محبت کے عادی ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو مینوپولیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا پیچھے پورے کا پورا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو کس طرح سے مینوپولیٹ کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے کام نکلوانا ہے۔ تو اب اگر اس ویڈیو کو سم اپ کیا جائے تو دو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے ریلیشن شپ میں کوئی تیسرا انسان اس کو لے کر آئیں وقتی طور پر، آپ کا پارٹنر جو ہے وہ جیلس ہوگا، تڑپے گا، اور دوسرا کام آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے، اس سے بھی وہ تڑپنا شروع ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے یا کوئی بھی کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو رپلائی دینے کی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔